بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہمارے اسباب فقر اور اسباب غنا جو ہے الحمدللہ چار چار مکمل ہو گئے تھے لاسٹ ٹائم، اور آج ہم اس کو انشاءاللہ آگے لے جائیں گے. اور آج والے کچھ سبب بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں. مطلب اسٹرانگ سے مراد کچھ اسباب ایسے ہیں جن کے اختیار کرنے سے نہ صرف آپ کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ آپ کے ارد گرد لوگوں کو بھی اس کی برکات محسوس ہوتی ہے. اب وہ پہچانے اس بات کو یا نہ پہچانے. کہتے ہیں نا کچھ لوگ برکتی ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے وجود کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، کہتے ہیں یار اس کے مال میں بڑی برکت ہے. تو یہ برکت کون ڈالتا ہے؟ یہ برکت اللہ رب العزت ڈالتے ہیں. اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. میرے اللہ کی حکم سے جو ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں گر سکتا، تو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العزت سے برکت مانگے. اب آج ہم انشاءاللہ دو اسباب اور پڑھیں گے، اسباب فقر، اسباب غنا. اسباب فقر کے اندر چار مکمل ہو گئے تھے، پانچویں کی جانب بڑھتے ہیں. گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا. گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا یہ فقیری کا سبب ہے، یہ انسان کو فقیر کر دیتا ہے. اب ہم ذرا سوچیں تو ہم نے قرآن کریم کو کیا کہہ دیا؟ ہاں بھائی، الماری کی زینت بنا دیا. ہم نے کہا واہ قرآن ہمارے گھر پہ ہونا چاہیے. ہاں بھائی، دلہن کی رخصتی کرنے سر پہ جو ہے اس کو قرآن کے نیچے سے گزار کے جانا ہے. میوزک چل رہا ہے، موسیقی چل رہی ہے، سب الٹی پلٹے کام ہو رہے ہیں، قرآن حدیث کی مخالفت کی جا رہی ہے، اور پھر جو ہے وہ قرآن آیا رکھا جا رہا ہے، قرآن کو رکھا جا رہا ہے، اس کے نیچے سے گزرو گی تو برکت آ جائے گی. ارے برکت قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنے سے ہے، قرآن کے نیچے سے گزرنے سے تھوڑی ہے. قرآن کو تو اپنے سینے میں بسانا ہے، قرآن عمل کرنا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن کو چوما، بہت زیادہ عزت والی کتاب ہے، چوما اور واپس رکھ دیا. یا رمضان میں ایک تلاوت کے لیے اٹھا لیا. یاد ہے میرا دوست بچپن میں ہم ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے، جب تھوڑا سا عمر زیادہ ہو گئی ہم اپنے مصروفیت میں لگ گئے، کہنے لگا یار مجھ سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، میری زبان لڑکھڑاتی ہے. اچھا میں نے کہا پورا سال قرآن کا کیا معمول ہے؟ پورا سال تو آپ کو پتا ہے یار ٹائم ہی نہیں ملتا ہے یار، تو رمضان میں ہی کھلتا ہے. اب جب 11 مہینے سال کے آپ قرآن نہیں پڑھتے اور 12واں مہینے کرتے ہو تو بھی آپ سے نہیں پڑھا جاتا. اچھا کچھ لوگ قرآن نہیں پڑھتے، پتہ ہے کیا ریزن بتاتے ہیں؟ یار وہ بچپن میں ہم نے صحیح سے قرآن پڑھا نہیں تھا، لہٰذا ہم سے قرآن پڑھا نہیں جاتا، لہٰذا ہم اٹکتے. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے لیکن جستجو رکھتا ہے پڑھنے کی، اس کو دگنا اجر ہے، اس کو دگنا اجر ہے. مطلب اللہ اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں. اچھا اس کا یہ مطلب آگے اس میں وضاحت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بندہ بڑی فصاحت اور بلاغت، بڑے حسن حسین طریقے سے، پیارے طریقے سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کا اجر کوئی کم ہوگا اور اس بندے کا زیادہ ہو جائے گا جس نے جو ہے سیکھا نہیں ہے اور وہ اٹک رہا ہے. سیکھ رہا ہے جو تجوید کا علم سیکھ کر پراپر طریقے سے قرآن پڑھ رہا ہے، اس کا اجر کوئی کم نہیں ہوگا، اس کا اجر اس کے اجر تک پہنچا نہیں جا سکتا. البتہ اٹکنے کی وجہ سے اس کو دگنا اجر ملے گا، مطلب زیادہ اجر ملے گا کہ یار دیکھو اس کے ساتھ تو ہے یہ قرآن پڑھ نہیں پا رہا لیکن اس کی کوشش، اس کی مستقل مزاجی، اس کی کنسسٹنسی اس کو روک نہیں رہی، اور اللہ کا خوف ہے اور یہ امید سے ثواب کی نیت سے قرآن کو پڑھے جا رہے ہیں. تو اسی لیے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے یا قرآن بچپن میں صحیح سے پڑھا نہیں، عالمہ رکھ دیں، عالم رکھ دیں، آسان ہو گیا. یقین جانے آن لائن عالم عالمہ مل جاتے، آن لائن قرآن ٹیچرز مل جاتے ہیں، محلے محلے میں گلی گلی میں عالمہ موجود ہیں. اگر آپ دیکھیں کے اندر مؤذن ہیں یا دوسرے عالم دین ہیں، آپ کو قرآن کا ٹائم دیں گے، آپ جا کے ان سے ٹائم نہیں. مرد حضرات بھی اپنے قرآن کو بہتر بنائیں، عورتیں بھی اپنے قرآن کو بہتر بنائیں، آن لائن ٹیوٹرز رکھیں، پیسہ خرچ کریں اس پہ. دنیاوی تعلیمات پہ تو ہم ایک ایک سبجیکٹ پہ کتنے کتنے پیسے خرچ کرنے کو تیار ہوتے ہیں. جب دینی تعلیمات کی بات آتی ہے تو ہم جو ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یار قرآن تو کوئی فری میں پڑھا دے یار. قرآن کو فری میں کیوں پڑھوا رہے ہیں؟ جس نہیں ہے اس کو فری میں پڑھنا چاہ رہے ہیں نا. فری میں قرآن پڑھنے والے چکروں میں نہ رہے، جو آپ کو قرآن پڑھا رہا ہے اس کو اس کا ہدیہ دیں، اچھی اماؤنٹ دیں، تاکہ آپ کو لگے کہ یار جیسے دنیاوی تعلیم کو میں اہمیت دے رہا ہوں ویسے میں دینی تعلیم کو بھی اہمیت دے رہا ہوں، قرآن اللہ کی کتاب کو میں اہمیت دے رہا ہوں تبھی تو پیسے دے رہا ہوں. تو قرآن کو گھر میں پڑھنا ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ خالی امپورٹنٹ سوراز پڑھتے ہیں، ہم سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. مصروفیت ہوتی ہے تو انسان بولتا ہے یار کچھ سورج پڑھ لو، صبح اٹھ یاسین کی تلاوت کر لی، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لی، سورہ ملک پڑھ لی، کچھ صورتیں پڑھ لی، سورہ مزمل پڑھنی چاہیے، مختلف اوقات میں مختلف صورتیں پڑھنی چاہیے. ہم نے کہا بس یہ صورتیں پڑھ لی ہمارا کام بن. ایسا نہیں ہے. کوشش کریں، معمول بنائیں کہ قرآن کو ریگولرلی پڑھیں. اور اس پہ مفتی صاحب نے اسٹریس کیا تھا، خاص کر بتایا تھا کہ پورا قرآن
کرنا ہے. میک شور ٹو ریسائٹ دا انٹائر قرآن. پورے قرآن کی کمپلیشن کرنی ہے, صرف چند سوراز نہیں پڑھنی کہ بس روز یہ چند سوراز پڑھ لی تو کام نہیں. قرآن کو ختم کرنا یہ باقاعدہ اس کا معمول بنائیں. اگر آپ اس کی پریکٹس کریں کہ آپ روز 1/4 پڑھیں, پاؤ پارا پڑھیں, ایک پارے کا چوتھائی حصہ, 1/4 آف اے پارا, 1/4 آف اے قرآن بول, 1/4 آف اے پارا پڑھ لیں, کا 1/4 پڑھ لیں, مطلب پاؤ سے پارا پڑھ لیں, تو آپ کا 4 مہینے میں قرآن مکمل ہو جائے. باقی کچھ علماء حضرات کہتے ہیں کہ حافظ کے 3 پارے پڑھنے چاہیے, غیر حافظ کو 1 پارا پڑھنا چاہیے. لیکن چلیں اگر آپ سال میں 2 دفعہ قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں, 2 سے 3 دفعہ, 2 دفعہ تو ایٹ لیسٹ کرنا ہی چاہیے, روز کا پاؤ سے پارا پڑھیں. رمضان کے اندر آپ حسب توفیق زیادہ قرآن پڑھ لیں گے, لیکن صرف رمضان میں قرآن کمپلیٹ کرنا یہ مطلوب نہیں ہے. پورے سال کیا برکت رمضان میں چاہیے بس؟ رزق خالی رمضان میں چاہتے ہو؟ اچھا بھائی, رزق صرف رمضان میں چاہتے ہو, رمضان میں برکتیں چاہتے ہو تو رمضان میں قرآن پڑھ لیا کرو, باقی سال نہیں پڑھا کرو. قرآن سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک پورا ختم کرنے کا معمول بنانا ہے. اگر آپ میں حساب لگاؤں, اگر کوئی بندہ تقریباً 600 پیجز ہوتے ہیں قرآن کے اندر, ڈیپینڈ کرتا ہے 15 لاکھ, 600 لگا لیں, تو روز کے 2 پیجز پڑھ لیں آپ, تو 300 دن میں 600 پیجز ہو جائیں گے. 300 دن, اور سال میں 365 دن ہوتے ہیں, سمجھ لیں آپ نے لگا دیے ایک قرآن ختم کرنے میں. باقی جو 2 مہینے ہیں اس میں کیا ہوگا؟ اس میں رمضان بھی ہوگا. تو اس رمضان کے اندر آپ جو ہے وہ 1 قرآن 2 قرآن حسب توفیق آپ کے لیے آسانی ہو اتنا قرآن کر لیں, تو انشاءاللہ سال میں 2 قرآن کرنے کا ٹارگٹ ہو جائے گا. اچھا, کچھ مرد حضرات کی عادت ہوتی ہے وہ مسجد میں قرآن پڑھتے ہیں, تو اس میں یہ باقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ گھر میں عمل کرنا ہے. مطلب ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں نہ پڑھیں, یہ نہیں کہہ رہا میں, مسجد میں پڑھنا ہے, لیکن مسجد میں تھوڑا پڑھنا ہے تو تھوڑا گھر پہ بھی پڑھنا ہے. یا 2 قرآن کر رہے ہیں تو 1 قرآن مسجد میں ختم کر رہے ہیں, 1 گھر میں ختم کر رہے ہیں. اب یہ کیسے مینج ہو؟ تو بھائی جب آپ کی معمول ایسا ہو کہ اگر آپ کو 4 صفحے پڑھنے تو 2 مسجد میں پڑھیں, 2 گھر پہ پڑھیں. لیکن صرف میں برکت کے لیے پڑھنا کہ برکت ملے گی, برکت تو ملے گی, ڈیفینیٹلی ملے گی, لیکن گھر میں جو تلاوت کا معمول رکھنا ہے اس کی اپنی فضیلت ہے. جیسے کہتے ہیں فرائض مردوں کے لیے گھر پہ پڑھنا ہے, اور فرائض مردوں کے لیے جماعت سے پڑھنے مسجد میں, اور نوافل گھر پہ پڑھنے. کیا وجہ ہے؟ صحبت کا اثر آتا ہے, برکت آتی ہے, شیاطین دور, بچے دیکھتے ہیں, بچے سیکھتے ہیں, ماحول بنتا ہے. لہٰذا گھر پہ جو ہے وہ تلاوت کا معمول بنائے. جو گھر میں قرآن پاک نہیں پڑھتا اس کے گھر میں تنگی آتی, بے برکتی آتی ہے, تنگی آتی ہے, رزق پرابلمس کا شکار بن جاتا ہے. اور قرآن بھی جیسے اس کا حق ہے نا ویسے پڑھیں, صرف فارمیلٹی پوری نہ کریں. کچھ لوگوں کی کہاوت آپ سنیں, آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا وہ کیا پڑھ رہے ہیں. کچھ جگہ آپ تراویح پڑھنے چلے جائیں, آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ تراویح میں قرآن کا ختم کرنا ایک فارمیلٹی بن چکا ہے. فارمیلٹی نہ کریں, قرآن کو ویسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے, جو اس کا صحیح ترتیب ہے, پراپر ترتیل کے ساتھ, پراپر تلاوت کے ساتھ, پراپر تجوید کے ساتھ اس کو پڑھیں. نہیں آتی سیکھیں, زندگی لگ جائے گی سیکھتے چلیں انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں نا, اگر کوئی حافظ نہیں بنا لیکن وہ حفظ شروع کر دے, یا وہ نیت کرے کہ میں حفظ کروں گا, اور وہ تھوڑا تھوڑا یاد کرتا رہے, تو انشاءاللہ بروز اس کو اٹھایا جائے گا, تو ایز اے حافظ قرآن اٹھایا جائے گا. تو اگر آج آپ نیت کریں تجوید کے ساتھ پڑھنے کی, اور محنت کرتے رہیں اور سیکھتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے, تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ ایز لرن قرآن ایز اے لرن طالب علم اٹھائے جائیں گے کہ اس بندے کو قرآن اچھی طرح پڑھنے آتا تھا, اور اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے. تو وہ کہتے ہیں نا عمل کا دار و مدار نیت ہو, تو آپ اپنی نیت کو درست کریں, انشاءاللہ محنت کریں, صرف دنیاوی چیز میں محنت نہ کریں, ان چیزوں میں محنت کریں. دیکھیں اگر اس کا اوارڈ آپ کو دونوں جہانوں میں نہ ملے تو نام بدل دیں انشاءاللہ. رب العزت قسم اس ذات کی جس نے ہمیں بنایا, قرآن کی برکات ایسی ہیں کہ جس نے اس کی برکات دیکھ لی وہ قرآن پڑھنا کبھی چھوڑ نہیں سکتا. قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں. میک شور انٹائر قرآن rather than just few سوراز. یہ بات ہو گئی شیاطین جو حملہ کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی جادو ہو گیا ہے, آسیب ہو گیا ہے. تو ستارہ کا بیان سن رہا تھا, اور بڑے مزے سے وہ کہتے ہیں ارے میاں تمہارے اعمال کا بھی تو کوئی جادو ہے, تمہارے اعمال کے بھی تو کوئی اثرات ہیں. نہیں, محبت سے وہ یہ بات کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جادو ہو گیا, نظر لگ گئی, فلاں ہو گیا. ارے بابا آپ کے اعمال کا بھی تو کوئی مسئلہ ہے, اعمال میں تو کوئی گڑبڑ ہے, اپنے اعمال کو درست نہیں کر رہے, بلیم گیم کھیل رہے بھائی. دوسرے لوگوں نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, آپ کا کیا رول ہے؟ آپ نے کیا ادا کیا؟ آپ نے کتنی کوشش کی؟ اگر آپ گناہوں میں الجھے رہے, گناہوں میں لگے رہے, تو کیا ہوگا؟ بے برکتی آئے, جس میں کمی آئے گی, پریشانی آئیں گی, بیماری آئیں گی. پھر آپ بولو پتہ نہیں یار میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے, وائی می, وائی ناٹ ادرس.
اور پھر ہم ناشکری کے شکار ہو جاتے ہیں، مختلف معاملات میں پڑ جاتے ہیں۔ برائے کرم اس چیز سے بچیں، اپنے آپ کو میں لگائیں، دیکھیں بے برکتی زندگی سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا یہ اسباب فقر ہے، جس سے تنگی آتی ہے، شیطان بھی حملہ کرتے ہیں، لہٰذا قرآن کو گھر میں پڑھیں۔ بہتر کیا ہے، اگر آپ کی ہمت نہیں ہے، بالکل نہیں پڑھتے، چلے کوئی بات نہیں، ایک رکوع سے شروع کر لیں، اس کو آہستہ آہستہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ قرآن سال میں 2 مکمل کرنے، چلے 1 مکمل کر لیں پہلے سال، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ کا معمول نہیں ہے، آپ پڑھنا تو شروع کریں، اللہ کے حکم آپ نشانی رکھ کر پڑھنا تو شروع کریں، 4 لائنیں پڑھ لیں، 6 لائنیں پڑھ لیں، پڑھنا ضروری۔ اللہ رب العزت، رسول اللہ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کو وہ اعمال زیادہ پسند ہیں جو مستقل مزاجی سے کیے جائیں۔ ایک دن آپ نے 4 پارے پڑھ لیے، باقی پورے مہینے چھٹی، یا پورے 1 ہفتہ نہیں پڑھا، نہیں، روز 1 پارا، 1 پیج پڑھ لیں، آدھا پیج پڑھ لیں، 1 رکوع پڑھ لیں، لیکن روز پڑھیں۔ یہ وزن اعمال جب آپ کے نامہ اعمال میں آپ کا یہ عمل رکھا جائے گا تو یہ اتنا وزنی انشاءاللہ کہ آپ کے گناہوں کے پلڑے کو جھکا دے گا اور آپ کا نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دے گا۔ تو کوئی بھی عمل کریں، اس نیت سے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، مستقل مزاجی جس کو ہم کہتے ہیں کنسسٹنسی کے ساتھ اس کو کریں۔ اچھا، اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن، ہم سمجھتے ہیں قرآن کو پڑھنا ہی خالی ایک واحد حق ہے۔ ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم قرآن کی تلاوت کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت ترنم خانی حاصل کر لی۔ بچپن سے اگر آپ دیکھیں تو رجحان یہ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے بھائی کتنے قرآن ختم کر سکتے ہو تم، 2 کرو 4 کرو، اور ایسی ریس لگتی ہے کہ اگر کوئی قرآن پڑھ بھی رہا ہے نا تو بس وہ صرف نپٹا رہا ہے، اس کی کوشش ہے بس بڑھاؤں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے اتنے پارے پڑھ لیے، اتنے پارے پڑھ لیے، ان کو بولو بھائی کیسے پڑھتے ہو، بس وہ اندر ہی اندر پڑھ رہے ہیں، بس اتنی تیزی سے پڑھ رہے ہیں، نہ تجوید ادا ہو رہی ہے نہ کچھ ادا ہو رہا ہے۔ تو جیسے کہتے ہیں نا، نماز اگر صحیح طریقے سے نہ پڑھی جائے تو وہ بددعا دیتی ہے۔ کیا دیتی ہے؟ بددعا دیتی ہے، اور میلے کپڑے میں لپیٹ کر انسان کے منہ مار دی جاتی۔ اسی طرح اگر قرآن کا مذاق اڑایا جائے، نعوذ باللہ، نیت مذاق اڑانے کی نہیں ہے، لیکن قرآن کو ایسے پڑھنا، جان بوجھ کر ایسے پڑھنا، اور پھر گنوانا کہ میں نے 4 پارے پڑھ لیے، میں نے 6 پارے پڑھ لیے۔ ارے بھائی میاں تم نے کیسے پڑھے؟ ایک دفعہ علماء کرام سے میں نے گفتگو کی، میں نے کہا مولانا صاحب مجھے ایک ڈاؤٹ رہتا ہے، کچھ ہمارے جب قرآن شروع کرتے ہیں میں آرام سے پڑھتا ہوں، اور وہ ساتھی جلدی جلدی پڑھتے ہیں، اب ان کے ہو گئے 3 پارے، ہمارے ہو گئے 1 پارا، ہم تو نہیں پڑھ پا رہے، ہم نے کیا کرے؟ میں نے کہا میرے لیے کوانٹٹی امپورٹنٹ ہے کوالٹی، میں نے کہا میرا دل مانتا ہے کوالٹی، بولا آپ کا جس چیز پہ دل زیادہ مطمئن ہے اب وہ کام، ظاہر سی بات ہے قرآن کو اچھی طرح پڑھنا اس کا حق ہے، کوالٹی پر جائیں، کوانٹٹی اگر اچیو کرنی ہے ٹائم زیادہ لگائیں، بٹ اگر آپ کے پاس ٹائم لمیٹڈ ہے کوئی بات، اللہ نے آپ سے یہ نہیں پوچھنا ہے کہ تو نے کتنے قرآن ختم کیے بھائی، تو نے زندگی میں 100 کیے 150 کیے، اللہ یہ ضرور پوچھیں گے کہ جو کتاب میں نے دی کیا فلوئنسی سے پڑھنا سیکھا؟ کیا تم نے اس کو صحیح طرح پڑھنا سیکھا؟ اگر تم نے نہیں سیکھا تو تم نے میری قرآن کو ناقدری کی، تم نے میری کتاب، لہٰذا قرآن کو کوالٹی سے پڑھنا کوانٹٹی سے زیادہ ضروری ہے۔ پلیز، حافظ قرآن ہم بنا رہے ہیں اور ہم بچوں کو یہ نہیں بتا رہے، معذرت کے ساتھ ہمارے مدارس بھی اس رول کو پلے نہیں کر رہے۔ میں نے دیکھا ہے حفاظ ہوتے ہیں اتنی جلدی جلدی پڑھتے ہیں، میں ایک جگہ جاتا تھا، ہمارے جو ہے وہ بھائی الحمدللہ حافظ ہیں، تو وہاں ایک دفعہ میں ان کے مدرسے، تو وہ تراویح پڑھاتے تھے، اس میں ٹریننگ ہوتی تھی، ہر جو ہے وہ حفاظ کو، ہر حافظ کو 2 رکعتیں ملتی تھی۔ اب وہ جب 2 رکعتیں پڑھانا شروع کرے تو میں اپنے بھائی کو بڑا کہتا تھا بھائی سلو پڑھنا، آہستہ سے پڑھنا، تو وہ کہتا ہے جب میں آہستہ پڑھتا ہوں تو میرے استاد جی مجھے کہتے ہیں کہ بھائی خالی تو تھوڑی پڑھ رہا ہے تراویح، باقی سب بھی پڑھ رہے ہیں تو تیز۔ بھائی اگر آپ کو جلدی ہے تو پھر آپ 15 روزہ تراویح نہ رکھو، پھر آپ 20 روزہ کر دو، 25 روزہ کر دو، لیکن کم سے کم آپ پریشر تو نہ ڈالو۔ آپ کو اپنے یہ ٹرین کرانا ہے کہ یار آپ بس اتنا تیز پڑھو، اور وہ لوگ اتنا کچھ تیز پڑھتے تھے، کچھ طالب علم، یہ کچھ حفاظ کرام جو سمجھ ہی نہیں آتا، اور میں بڑا افسوس کرتا تھا، اور میں کہتا تھا مجھے تو نہیں مزہ تراویح پڑھنے میں اس طرح سے، تو میں اس کو یہی سمجھاتا تھا بھائی کوالٹی اوور کوانٹٹی، اچھی طرح پڑھو، کوالٹی سے پڑھو۔ جب ہمارے علماء کرام بعض اوقات اس طرح کی چیز گائیڈ کریں گے تو ہم پیرنٹس کا فرض بنتا ہے، ہم گھر والوں کا فرض بنتا ہے، ہم بچوں کو سکھائیں بیٹا دیکھو کیسے قرآن پڑھنا ہے، جیسے قرآن میں تمہیں پڑھانا چاہ رہا ہوں ایسے ہیں مدرسے بھی جہاں اس چیز کو فوکس کیا جاتا ہے، لیکن اس کو ہم نے بہت زیادہ ڈی ویلیو کر دیا ہے کہ بھائی ہم کوالٹی سے پڑھیں، پلیز کوالٹی سے پڑھیں گے، اثر ہوگا دل میں، برکات آئیں گی، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کو ایسے نہیں آتا پڑھنا تو پڑھنا سیکھیں، انشاءاللہ اس کی برکت محسوس ہو۔ تو کمپلیشن ایٹ لیسٹ ٹوائس ایوری ایئر، جس میں سے ایٹ لیسٹ 1 آپ نے گھر پہ ختم کرنا ہے، یہ بات تو رائٹ آف قرآن ہے، قرآن کا حق ہے یہ آپ پر، ٹھیک ہے، اور تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنا ہے۔ اچھا، اور بعض اوقات نا بندے، میں نے جیسے کہا کہ اس کو آپ اندر ہی اندر پڑھ رہے ہوتے، نہیں، اس کو اتنی آواز میں پڑھنا ہے کہ آپ کے اپنے کان کو آواز آئے۔ اس دن ایک میرے استاد جی مجھے بتا رہے تھے
کہ آپ نماز بھی پڑھیں نا تو یہ معمول بنائیں، نماز میں بھی جو تمام صورتیں وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اس کو تھوڑا سا اتنی آواز میں پڑھیں کہ آپ کے کانوں میں آواز ہے۔ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اتنا لاؤڈ نہ ہو جائیں کہ آپ کی وجہ سے کسی اور ہمارا دین نا بڑا خوبصورت، وہ ڈسٹریکشن اس کو پسند نہیں ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہو، لہٰذا اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، لہٰذا آپ جب پڑھ رہے ہیں تو اتنا زیادہ اتنا تیز آواز میں بھی نہ پڑھیں کہ کسی کو تکلیف ہو، بٹ آواز اتنی ہو کہ آپ کے کان سنیں۔ آپ کے کان سنیں گے نا تو آپ کی کانسنٹریشن بڑھے گی۔ اب کیا ہوتا ہے، ہم جب کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کرتے ہیں، اس کے بعد سلام پھیرے ہوتے ہیں تو یاد آتا ہے نماز ہو گئی ہماری، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی پناہ، ہم سب اس کا شکار۔ ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے آج ہم اپنا اسیس کر لیں تو ہمیں پتہ چل جائے۔ ہم کہتے ہیں نماز میں رزق ہے، نماز میں سکون ہے، نماز میں شفا ہے، نماز میں جب سب کچھ ہے ہمیں کیوں نہیں مل رہا یہ سب کچھ؟ کیونکہ کیا ہماری نماز بھی اس لائق ہے جس میں وہ سب چیزیں ملتی ہیں؟ لہٰذا اپنی نماز بہتر بنائیں، نماز کو بہتر بنانے کی پوری کوشش کریں۔ کسی عالمہ کے ساتھ، کسی عالم کے ساتھ، عالم دین کے ساتھ اپنی نماز 2 رکعت پڑھ کے ان کو بتا دیں کہ میری نماز مجھے پڑھنی چاہیے، میں اس طرح سے پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا، کیا میں نے نماز کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ نماز کو آرام سے پڑھیں، بہت زیادہ ایکسٹرا نوافل نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، جو سنت موقدہ ہیں، جو فرائض ہیں، اس کو ایسے پڑھیں کہ اللہ رب آپ کے آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کی زندگی میں آپ کی اس نماز کی برکات آپ کو دکھائیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھی طرح قرآن اور نماز پڑھنے کی توفیق فرمائے۔ اب قرآن کا جو ایک حق ہے نا اس کو پڑھنا، کچھ لوگ تو اس کو باقاعدگی سے فالو کرتے ہیں۔ قرآن کا جو دوسرا حق، قرآن کو سمجھنا، اسٹینڈ قرآن، رسول اللہ کی حدیث جس کا مفہوم، اگر تم نے قرآن کو سمجھا، تم نے قرآن کی آیتیں پڑھی اور تم نے اس کو سمجھا اور تم نے صحیح بھی سمجھ لیا تو بھی تم نے غلطی کی۔ اس کا مطلب قرآن کو خود نہیں سمجھنا، سمجھنے کے لیے ایسے علماء کرام، ایسے اساتذہ کرام کی نگرانی میں آنا ہے کہ جب ہم قرآن کو ان کے ساتھ سمجھیں گے نا تو ہمیں سمجھ آئے گا، اور دین سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے، علماء کرام کی برکات ملتی ہیں۔ لہٰذا ایسا ہر کچھ علماء کرام کی تفسیر سنیں گے نا آپ کا دل گارڈن گارڈن ہو جائے گا، آپ کو مزہ آ جائے گا، آپ کہیں گے یار یہ لائف سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ تو ایسے کرام کو آپ تلاش کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ جن سے آپ کو پڑھنے میں اچھا یہ نہیں ہے کہ آپ کو نہیں مل رہا تو آپ پڑھے نا، نہیں، ایسے علماء کرام تلاش کریں جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ تفسیر سیکھیں۔ مسجد کے اندر امام کو آپ بولیں میں تلاوت کروں گا، 20 منٹ تلاوت کروں گا، 20 منٹ 25 منٹ آپ میرے ساتھ قرآن کی تفسیر پڑھیں، ہم ڈسکس کریں گے، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک ہم ڈسکس کریں گے۔ الگ الگ تفسیر ہیں، سب سے آسان تفسیر آج کل ہے آسان ترجمہ قرآن بائی مفتی محمد تقی عثمانی، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم، ان کی جو تفسیر ہے بہت مختصر ہے، اور وہ بھی ایک دفعہ پہلی دفعہ ختم کریں، اس کے بعد وہ بھی اگر ٹیچنگ آپ کی لائف میں بہت بڑا کام ہے، اس کے بعد پھر آپ اور تفاسیر پڑھنے کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ اگر ایک چیز آپ نے پڑھ لی اس پہ بھی عمل کرنا شروع کر دیں اور مستقل پڑھیں، کیونکہ انسان مستقل ری انفورسمنٹ کا اس کو ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا اپنی زندگی میں مستقل ری انفورسمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ معمول بنا لیں قرآن کی تلاوت اور قرآن کو سمجھنا۔ بہت آسان تفاسیر ہیں، کسی کے پاس جڑ نہیں پا رہے خود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں وہ علماء کا بتاتے ہیں۔ جب ہم آج کل قرآن حدیث سیکھ رہے ہوتے ہیں کورسز کے اندر، ذہن میں اتنے سارے سوالات آتے ہیں، اتنے سارے سوالات آتے ہیں کہ ہر سوال کا استاد سے لیتے ہیں تو بعض اوقات استاد بھی کہتے ہیں کہ یہ پوچھ کے بتا، عالم دین ہے لیکن کہتے ہیں پوچھ کے بتاؤں۔ یہ ہے کوالٹی، انسان اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا ولی اللہ نہ سمجھے کہ جب میں نے اتنا کر لیا تو مجھے تو اتنا پتا ہے، اور جواب خود سے دیں، خود سے جواب نہ دیں۔ جہاں آپ کو نہیں پتا اپنے کم ظرفی کا اعتراف کریں، اور آپ جو ہے کم علمی کا آپ اعتراف کریں، اور اعتراف کرتے ہوئے آپ مانگیں کہ بھائی میں اس کو کل دیکھ کر بتاؤں، کوئی بات نہیں، اور پھر الحمدللہ استاد جواب بھی دیتے ہیں اس چیز کا اور بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ بظاہر جو ہے دیکھنے میں ہمیں مشکل ہوتا ہے کہ یار کون لے کلاسز کون جائے، لیکن یہ چیز آپ کی زندگی میں برکت کو بڑھائے گی۔ اگر آپ آج 10 گھنٹے کام کر رہے ہیں، 12 گھنٹے کام کر کے جو ارن کریں، انشاءاللہ اسی کم ٹائم میں اللہ آپ کو برکت دیں گے، اللہ آپ کی میں بھی برکت دیں گے، اور اللہ آپ کے وقت میں برکت دیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے مال میں برکت دیں گے، آپ کے رزق میں بھی برکت دیں گے۔ قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا، اب انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ایک چیز کیا آتی ہے، غور و فکر۔ جب آپ قرآن کی آیت پڑھیں گے نا، کچھ لوگوں کی تفسیر کے اندر آپ کو لگے گا کہ وہ کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو آپ کے دماغ میں جا کے سیدھا ہٹ ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے، انہوں نے ان آیات پر غور و فکر کیا ہوتا ہے، پونڈر کیا۔ غالباً جہاں تک میں غلط نہیں ہوں تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن الخطاب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جو ہے، انہوں نے غالباً 8 سال ایک سورہ بقرہ پہ لگا دی، سورہ بقرہ کو سمجھنے میں، پڑھنے میں، غور و فکر کرنے میں، ایک سورت۔ علماء کرام اپنے کتنے کتنے سورت پہ لگا دیا کرتے تھے۔ تو یہ سوچیں کہ قرآن اللہ نے اتنی وسیع کتاب بنائی ہے، اس میں جو عربی کی
جو فصاحت اور بلاغت ہے کہ اس وقت کے جو عرب دان تھے نا، ان کو اللہ نے چیلنج کیا کہ ہے تم میں دم تو لے آؤ ایسی آیت، ایک بھی آیت تم بنا کے دکھا دو. اور واللہ اس وقت کے بہترین عربی شاعر بھی ایک آیت ہی نہیں بنا پائے جیسے میرے اللہ نے نازل کی. تو قرآن اللہ کا ایک معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں، کہ جس کو کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتا. یہ ایسی نعمت مسلمانوں کو دے دی گئی کہ ہم اس کا اگر احساس کر لینا، خدا کی قسم ہماری زندگی کی کایا پلٹ جائے گی. لہٰذا کی تلاوت کریں، آج سے نیت کریں کہ آج ہم تھوڑا تھوڑا 2 آیت 3 آیت 4 آیت سمجھ کے پڑھیں گے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کتنے بزی اسٹوڈنٹ ہیں، کیا دن میں 15 منٹ نہیں نکال سکتے؟ فیس بک کی سوشل میڈیا کی اسکرولنگ میں تو آپ گھنٹوں نکال دیتے ہیں، 15 منٹ اس میں نہیں نکال سکتے؟ کوشش تو کریں نا، ارادہ تو بنائے نا، محنت تو کریں نا. دیکھیں انشاءاللہ کیسے زندگی بدلتی ہے. انشاءاللہ دل آپ کا نورانی ہوگا، زندگی میں برکت محسوس ہوگی، آپ کو وہ نعمت اللہ عطا فرمائیں گے. آپ کہیں گے یار مجھے اللہ کیا میرے ساتھ کیا ایکسٹرا معاملہ کر رہے ہیں کہ میں ہٹ آگے ہوں. اللہ مجھے دنیا میں بھی آگے لے جا رہے ہیں اور اللہ مجھے دین کے لحاظ سے بھی آگے لے جا رہے ہیں. کیا آپ کے اندر ایسی خوبی ہے؟ آپ کی کیا اوقات ہے؟ قرآن کی تعلیم اگر آپ نے سیکھ لی، قرآن کو معمول بنا لیا، آپ کو کیسی برکت ملتی ہے انشاءاللہ. پونڈر کریں، انڈرسٹینڈ کریں، پھر سوچیں. ایک آیت آپ نے سمجھی، اب سوچیں، دماغ میں دہرائیں کریں، اس کے بعد ایکٹ اپون اٹ. علم وہ ہے ہی وہ جو عمل میں آ جائے، باقی اضافی بوجھ ہے. علم تو ہے ہی وہ جو عمل میں آ جائے، باقی اضافی بوجھ ہے. لہٰذا آپ نے علم کو سیکھنا بھی ہے اس نیت کے ساتھ کہ آپ عمل کریں گے، عمل کر کے دکھائیں گے. عمل کریں گے تو لوگ بولیں گے واقعی کرنے والا ہے، اور اس کے بعد لوگوں تک اس ٹیچنگز کو پہنچانا. مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ آئسولیشن میں بیٹھا بیٹھا خود سے اپنے آپ کو چاہ رہا ہے اور خود کر رہا ہے. وہ ایک مثال ہے نا، ایک بزرگ کی مثال ملتی ہے. بڑے اللہ والے تھے، بڑے اللہ والے، پورا گاؤں گناہ گار، اور وہ اللہ والے اللہ والے. اللہ نے کہا اس وقت تو عذاب آتے تھے. اب تو رسول اللہ کی دعا ہے کہ ہماری امت پہ عذاب نہیں آ رہے اتنے گناہوں کے بعد، ورنہ تو اس وقت ڈائریکٹ عذاب آتے تھے. فرشتوں کو حکم دے تباہ کر دو اس وادی کو، اس گاؤں کو تباہ کر دو. تو فرشتوں نے پوچھا اس گاؤں میں تو فلاں بزرگ ہیں جنہوں نے پلک جھپکنے کے برابر، پلک جھپکنے کے برابر گناہ نہیں کیا، ان کا کیا؟ بولا عذاب کو وہیں سے شروع کرو، عذاب کو وہیں سے شروع کرو، سزا انہی سے شروع کرو. کیونکہ ان کا دین پہ عمل کرنا اپنی ذات کے لیے تھا. انہوں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے، دوسروں تک پہنچاتے، 100 لوگوں تک پیغام پہنچاتے، ایک سنتا، 2 تو سنتے، 3 تو سنتے، کر کے تو دیکھتے. صرف اپنے اعمال میں مگن ایسے کہ لوگوں کو بھول بیٹھے. نہیں، مسلمان کی یہ شان نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا، رسول اللہ ابھی اس میں پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب چنا تھا تو وہ امی تھے. اللہ ایک بڑے لیڈر کو بھی چوز کر سکتے تھے. بولا کرسچینٹی کب پھیلی؟ کرسچینٹی سب سے زیادہ کب پھیلی؟ بولا جب رومن امپائر تھا، جب کرسچن سب سے زیادہ ایسے پھیلے کہ رومن امپائر کا جو لیڈر تھا، بادشاہ تھا، اس کو کرسچن بنا دیا گیا، اس کو کرسچن کی تعلیمات سکھا دی گئی. جب ایک لیڈر کرسچینٹی کی طرف آیا، اس کے فالوورز تھے سب کرسچن ہو گئے. تو بولا اسلام کو اللہ نے اگر پھیلانا ہوتا تیزی سے تو اللہ کیا کرتے؟ لیڈرز، کسی ٹاپ لیڈر کو اٹھاتے، اس کے اندر ڈالتے، اور اس ٹاپ لیڈر کو اٹھا کے اسلام ڈالتے تو اس کو پھیلا دیتے. اللہ نے بہت نیچے لیول سے، جب حضرت رسول اللہ نے دین کا کام شروع کیا تو ابو بکر سب سے پہلے مسلمان ہوئے جنہوں نے ان کی ٹیچنگز کو ایکسیپٹ کیا. تو وہ 1 سے 2 ہوئے، پھر وہ 2 سے بڑھتے 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 ایک ایسی عوام، ایک ایسی بن گئی، ایک ایسی تعداد بن گئی کہ انہوں نے واقعی ایک وقت تھا جس میں مسلمانوں نے دنیا پہ راج کیا. کہ دنیا مسلمانوں کا نام جب سنتی تھی تو ان کے دل کلیجے خوف زدہ ہو جاتے تھے، ان کو خوف اور دہشت تاری ہو جاتی تھی. اللہ نے ایسا مقام دیا تھا مسلمانوں کو اپنے اعمال کی برکت سے. آج کیوں ہم زوال پذیر ہو گئے؟ کیوں ہمارا جو ہے عروج نہیں آ رہا؟ کیوں ہم لوگ پست ہو گئے؟ سارا حکمران ٹھیک نہیں ہے. ارے بھائی، ارے میاں، اپنے گریبان میں جھانکو، تم ٹھیک ہو؟ تم ٹھیک ہو؟ اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کرو. لہٰذا قرآن کو سمجھنا بھی، اس کے اوپر غور و فکر بھی کرنی ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا بھی ہے. اور اب نیت کریں قرآن کی برکات میں سے ایک نیت، اللہ مجھے اجر دیں گے. اللہ آپ کو اجر تو دیں گے. قرآن پڑھنے سے گھر میں برکت آئے گی تو برکت بھی آئے گی. قرآن میں شفا بھی ہے. کتنے ہیں ہم میں سے کہ جب بیمار ہوتے ہیں تو ہمارا دھیان قرآن کی طرف جاتا ہے؟ کتنے ہیں ہم میں سے؟ اگر آج ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمارا ایمان اس لیول پر آ چکا ہے کہ ہم نہ اور قرآن سے مدد لینے کا تصور بھی نہیں کرتے. ہم کہتے بیماری آئی، نزلہ زکام کھانسی آیا، یار فلاں ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، یار وہاں سے شفا ملے گی، یار اس ڈاکٹر کے پاس بڑی شفا ہے.
شفا تو میرے اللہ کے پاس. نہیں کہہ رہا کہ میڈیسنز نہیں لینی چاہیے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹرز کے پاس نہیں جانا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈائریکٹ ڈاکٹرز کے پاس جانا اور قرآن سے مدد نہ لینا، نماز سے مدد نہ لینا، یہ سراسر محرومی. لہٰذا سب سے پہلا عمل ایک مسلمان کا ہوتا ہے کہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کی نیت سے پڑھتا ہے. اے اللہ، میرے اللہ مجھے شفا دے دے، اللہ میری بیماری کو ڈسکور کروا دے، جو بیماری مجھے ہو گئی پتہ چل جائے کیا ہے، اے اللہ اس کو شفا، اے اللہ اس بیماری سے مجھے دور کر دے، اس بیماری کو مجھ سے اور مجھے اس سے دور کر دے اللہ. اور قرآن میں سورہ فاتحہ پانی پہ دم کر کے اگر آپ پھونکیں گے سورہ فاتحہ تو اس کا نام تو وہ تو شفا کے لیے بہتر ہے. اس کے علاوہ سورہ یاسین ہے، اس کے علاوہ کلام اللہ کہ مختلف آیت کو جمع کر کے جو منزل بنائی گئی ہے اس کی تلاوت ہے. اس کے علاوہ ہمارے کتنے کل ہیں، درود شریف ہے، مختلف اعمال ہیں کر کے جب آپ قرآن پانی میں دم کر کے پئیں گے آپ دیکھیں آپ آدھے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو روحانی عمل بھی کرنا ہے، ساتھ ساتھ ڈاکٹر کی کنسلٹیشن بھی لینی ہے، منع نہیں کر رہا، وہ بھی لینا ضرور بھی ہمارے اسلام نے کہا، لیکن صرف دوائیوں پر ریلائے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. لہٰذا سب سے پہلے آرڈر سیٹ کر لیں، سب سے پہلے نماز پڑھ کے صلاۃ الحاجات پڑھیں گے بیماری کے لیے، اپنی بیماری یا گھر والوں میں کسی بیماری، دعا کر تو شفا دے دے، جلد شفا یاب ہو جائے. برکت دیکھیں آپ، میں نے بڑے بڑے معجزے ہوتے دیکھے صلاۃ الحاجات کی برکت سے. مطلب ڈاکٹر کنفرم کہہ چکے ہوتے ہیں کہ اس کو ڈرپ کا کام نہیں ہو سکتا، اس کو تو یہی ایڈمٹ کرنا ہی پڑے گا، اور اللہ رب العزت ایسا معجزہ کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی. الٹیاں ختم نہیں ہو رہی ہوں، آپ 2 رکعت نفل پڑھو، اللہ کی حکم سے وہ الٹی جائے گی، آپ کو ڈرپ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کی ایسی برکات ہے. لیکن وہی بات ہے، عمل کرنے والے تو ہم بنے، اور ہماری اتنا اللہ ایسے ہی نوازتے ہیں ویسے ہی نوازتے گمان کرتا ہے انسان. اللہ انسان کو انسان کے گمان کے مطابق ادا کرتے ہیں، گمان تو کریں اچھا. لہٰذا شفا کے لیے نماز اور قرآن سے مدد لیں، قرآن کی صورتوں کو اپنے اوپر دم کریں. مختلف جو ہے وہ آیت کا ذخیرہ ہوتا ہے، اور مختلف صورتوں کا وہ ہے جس کو پڑھ کے دم کرنے سے پانی پر اور ڈائریکٹ دم کرنے سے بڑا شفا ملتی ہے. تو اس کو اپنانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ زندگی کی کایا پلٹے گی. شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، لڑائیاں کرواتا ہے، بڑے مسائل کرواتا ہے. لہٰذا یہ شیلڈ اگینسٹ، یہ شیطان کے خلاف ہمارے لیے ایک سیف گارڈ بھی ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے. پھر اللہ سے ہدایت مانگے، اللہ قرآن کی برکت سے مجھے ہدایت دے. اے اللہ میں قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے ایسی ہدایت ملے کہ میں کبھی گمراہ نہ ہوں. اے اللہ میں آپ کے دین سے اٹیچ رہوں. اے اللہ میں دین کی خدمت کرنے والا ہو جاؤں. اے اللہ میں کبھی گمراہ نہ ہوں. اللہ سے دعا کریں، قرآن کو نیت سے پڑھیں. قرب الہی، الہی مطلب قرب مطلب قریب، اللہ رب العزت سے محبت، اللہ آپ سے محبت کرنے والے ہو جائیں. اے اللہ اس کی برکت سے مجھے اپنا قرب نصیب فرما دے. اے اللہ مجھے اپنے بندوں میں شامل کر دے. اے اللہ اپنے محبوب بندوں کی فہرست میں مجھے شامل کر دے. اے اللہ میں آپ کا پسندیدہ بن جاؤں. اے اللہ میں آپ کا محبوب بن جاؤں. اللہ جب تم سے محبت کریں گے تو تمہاری سوچ ہے، اللہ ویسے ہی محبت کرتے ہیں، اللہ اپنے بندے سے ویسے ہی اپنی ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں. لیکن جب آپ اللہ کے محبوب بننے کی نیت کرتے ہو اللہ آپ کو اپنے ٹاپ لوگوں کی فہرست میں شامل کر دیتے ہیں. دیکھیں 10 دوست ہیں، سارے تو ٹاپ نہیں ہوتے نا، ٹاپ 1 یا 2 ہی ہوتے ہیں نا. اسی طرح اللہ کے محبوب ترین بندوں میں شامل ہونے کے لیے اللہ سے دعا کرنی پڑے گی، ایسے اعمال سے جڑنا پڑے گا جس سے اللہ خوش ہوتے. تو ایمان کے اوپر تھا اللہ رب العزت ان تمام باتوں کے سننے پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد یہ چھٹا سبب، یہ بھی بڑا اسٹرانگ ہے، اسٹرانگ سبب ہے یہ، مخلوق سے امید رکھنا. مطلب یہ ایسا سبب ہے جس سے فقیری آتی ہے، اور اس سے بچنے کا جو آگے طریقہ بتایا گیا اس کو اگر کریں گے انشاءاللہ ہماری زندگی کایا نہ پلٹے تو بولیے گا انشاءاللہ. اس ٹریپ میں ہم سب پھنسے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں نا تو آپ کے جو ہے نا طبیعت خوش ہو جائے گی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. مخلوق سے امید رکھنا، مخلوق سے امید رکھنا. سوال یہ مخلوق کون ہے؟ کون ہے یہ مخلوق؟ آگے لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ مخلوق، اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے. اللہ سے امید رکھنا، کام تو اللہ ہی بنائیں گے، مخلوق میں سے میرے کوئی کام نہیں آئے گا. ابھی میں آپ کو اگزامپل دوں گا تو آپ کو میں کنیکٹ کرتا ہوں انشاءاللہ. تو مخلوق سے امید رکھنا یہ فقیری کا سبب ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں اس فقیری سے تو آج سے نیت کریں کہ میں کسی مخلوق سے کوئی امید نہیں رکھوں گا، امید اللہ میں صرف آپ سے رکھوں گا. اللہ آپ کے سوا میں کسی اور کی مدد نہیں چاہتا، امید تو صرف آپ سے ہی رکھوں گا. امید کسی سے نہ رکھیں، کام تو اللہ ہی آئیں گے. روایت حدیث شریف میں آتا ہے انسان جس سے امید رکھے گا اسی سپرد کر دیا جائے گا، انسان جس سے امید رکھے گا اسی کے سپرد کر دیا جائے گا. اب میں آپ کو کنیکٹ کرتا ہوں تو آپ کے ذہن میں آئے گا.
میرے تو پرائم منسٹر سے بڑے تعلقات ہیں، میرا تو جاننے والا چیف آف آرمی اسٹاف ہے، میں تو پریزیڈنٹ کے بیٹے کا پکا دوست ہوں، میرے اس سے تعلقات ہیں، تعلقات ختم کرنے کا نہیں بول رہا، تعلقات ہیں تو اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سے نوازا ہے کہ آپ کے ایسے لوگوں سے تعلقات ہیں، بٹ یہ کہنا کہ جب میں پھنسوں گا، جب میں تنگی میں آؤں گا تو پرائم منسٹر کو ایک کال گھماؤں گا، جہاں میں پھنسوں گا وہاں چیف آف آرمی اسٹاف کو کال گھماؤں گا کہ چیف آف آرمی اسٹاف میرا کام بنائے گا، پرائم منسٹر میرا کام بنائے گا، نہیں، کوئی کام نہیں آئے گا، کام تو میرے اللہ ہی آئیں گے، اگر میں پھنسوں گا تو مجھے مدد تو میرے اللہ ہی دیں گے، ڈاکٹر فلاں ڈاکٹر تو میرا جاننے والا ہے، چلو جاننے والا نہیں بھی ہے، فلاں ڈاکٹر تو بھائی بڑے شفا والا ہے، وہ تو بڑا چائلڈ اسپیشلسٹ ہے، اس کے تو ریکارڈ ہے کہ وہ شفا ہی دے، اس کے پاس سے شفا ہی ملتی ہے سب کو، اس ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا شفا ملے گی، شفا ڈاکٹر نہیں دیں گے، شفا تو اللہ ہی دیں گے، اب وہ شفا ڈاکٹر کون ہو گیا؟ مخلوق ہو گئی، امید کر رہے ہو، نہیں، ڈاکٹر نہیں امید کرے گا شفائی، شفا کون دے گا؟ شفا تو میرے اللہ ہی دیں گے، پرائم منسٹر چیف آف آرمی اسٹاف، شفا پی ایم سے کوئی کام نہیں آنے، پرائم منسٹر کے کوئی کام نہیں آنا، پرائم منسٹر تو پتہ چلا آپ کو جب ضرورت پڑی پرائم منسٹر تو یہاں ہے ہی نہیں، آؤٹ آف پاکستان، ناٹ ریچیبل۔ اب اللہ کا نظام دیکھیں، جب آپ کسی سے توقع رکھتے ہیں نا تو آپ کو اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اگر آپ نے سوچا نا کہ مجھے کئی مسئلہ ہوگا تو منسٹر سے پوچھوں گا، تو اگر آپ کی زندگی میں ایسی مشکل کا آنا نہیں لکھا تھا نا تو ایسی مشکل آپ کے اوپر ضرور آئے گی کہ جس میں آپ کے سوچ میں آئے گا کہ یار اب میں پی ایم، اور اگر آپ کے گمان میں ہوگا نا کہ یار مجھے کبھی بھی میں پھنسوں گا نا میں اللہ سے مدد مانگوں گا، میں مخلوق سے مدد نہیں مانگوں گا، تو ایسے کیس کے اندر انشاءاللہ آپ کسی کا محتاج نہیں کریں گے، پی ایم، چیف آف آرمی اسٹاف، پریزیڈنٹ، کسی کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا ایک اللہ، واحد اللہ، اللہ الصمد، اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے تمام کاموں میں کافی ہو جائیں گے۔ پھر دوسرا، امپلائی ایکسپیکٹنگ فرام امپلائر، آپ کو اگر آپ آفس انوائرمنٹ میں رہے ہوں یا آپ گاؤں پہ دیکھیں تو آپ کو ایک غلامی کا کلچر نظر آتا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے باس کو امپریس کرنے کی کوشش ہوتی ہے، ہم نے بڑے اداروں میں کام کیا، بڑا اس کے لیے ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں، اس میں اچھی زبان میں ہم کہیں تو پتہ نہیں ویٹ لفٹنگ کہا جاتا ہے کہ یار یہ اس کی ویٹ لفٹنگ بہت زیادہ کرتا ہے، یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ تعریفیں کرتا رہتا ہے باس کی تاکہ یہ باس کی نظر میں اٹھ جائے، یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب ہم امپلائر کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، اچھا معاملہ تو کرنا ہے نا، یہ تو آپ کا دین کہتا ہے آپ کو کہ آپ کو اپنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرنا ہے، لیکن آپ ورک وتھ فل ڈیڈیکیشن، امپلائمنٹ کے اندر کام پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کریں، دیکھے یا نہ دیکھے، باس دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، کام آپ نے ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے، لیکن اس کا ریٹرن پھر باس سے نہیں چاہنا یار، اور پھر آپ نے باس کو کہہ دیا آپ وہ دن بھول گئے سر جب میں نے آپ کے لیے اتنی قربانی دی تھی، جب میں نے آپ کے لیے اتنا اچھی طرح کام کیا تھا، اگر آپ نے کام امپلائر کے لیے کیا تھا تو پھر امپلائر سے صلاح آپ لیں گے، اور امپلائر سے صلاح پھر آپ کو اتنا دیتی ہے امپلائر کی اوقات، کیا اوقات امپلائر کی؟ امپلائر تو خود بشر ہے، چھوٹا سا معمولی سا انسان ہے، کیا کرے گا وہ آپ کے ساتھ؟ جب آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتے ہو نا ریٹرن اللہ دیتا ہے، واللہ اس کی کیا برکات بتاؤں، یہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرنے کی میں کیا برکات بتاؤں، جب جب ہم نے اس کو اپنایا، میری کوشش رہی کہ میں ہمیشہ اچھی طرح کام کروں، بہت سے لوگ میرے سامنے ڈنڈیاں مارا کرتے تھے اور کام میں چوری کرتے تھے، کام نہیں کرتے تھے صحیح طریقے سے، اور بڑا خوش ہوتے تھے، ارے یار تو سفیان کیا لگا رہتا ہے یار، یہ کیا کام، یہ کیا، یہ ایسے کر لے ویسے کر لے، اور خاموشی سے اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے۔ ہم نے کئی ادارے بدل لیے، اللہ نے ہمیں کافی کچھ نواز دیا، آج کچھ لوگ 20 سالوں سے ایک جگہ بیٹھے اور پریشان ہیں آج یار کہ اب تو نوکری پوری نہیں ہوتی، یار اب کیا کریں، کوئی جاب دو، اور جاب سے نکلتے ہیں تو جاب واپس نہیں ملتی، کیوں؟ کیونکہ ہماری امید کہ ہم ایک تو کام میں ڈنڈی مارتے، جب ہم اپنے کام میں ڈنڈی ماریں گے اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام نہیں کریں گے اللہ برکت نہیں دیں گے، یاد رکھیں یہ بات، اپنے کام کو ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس لیے نہیں کرنا، لوگ کہتے ہیں یار اتنی محنت کر کے فائدہ ہے، امپلائر نے کون سا صلاح دینا ہے تجھے، کہتے ہیں یہ اسٹیٹمنٹ ہے یار، یہ باس تجھے کون سا اجر دے گا، یہ تو یہی تیرے انکریمنٹ 5% 10% انکریمنٹ ہی لگائے گا اور کیا کرے گا، اس کی کیا اوقات ہے، اس سے زیادہ محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں، اچھی طرح کام کریں گے اللہ کیسے آپ کو پروموشن دیں گے، دیکھا ہے نا کہ کوئی بندہ جو ہے اگر مینیجر لیول پر ہے تو وہ سینئر مینیجر بن جاتا ہے،
اور اس سے اوپر چلا جاتا ہے، اس کی آرگنائزیشن جس میں وہ پارٹ ہوتا ہے اس آرگنائزیشن کو اللہ برکت دے دیتے، وہ آرگنائزیشن گرو کر جاتی ہے. آپ کی ڈیزگنیشن جو ہے اگر چھوٹے لیول کی تھی تو آپ کی ڈیزگنیشن اس سے ہو گئی، آپ کی ڈبل سیلری ہو گئی، آپ کی سیلری 50% ریز ہو گئی، کیونکہ اب آپ کے اوپر رسپانسبلٹی زیادہ آ گئی. اللہ کو پتا ہے نا کیوں. یہ تب ہوگا جب اللہ سے امید رکھو. آرگنائزیشن کا پارٹ تھے، آپ کو کسی اور آرگنائزیشن سے آفر آ گئی، آپ کو اور اچھی اپورچونٹی مل گئی، یہ بھی ممکن ہے. اب اسی آرگنائزیشن میں اللہ نے آپ کو پروموشن دے دیا، کہ وہ نارمل انکریمنٹ نہیں تھا، آپ کی ڈیزگنیشن بڑھ گئی. یہ سب تب ہوگا جب آپ کی امید اس امپلائر سے نہیں ہوگی، آپ کی امید اللہ سے ہوگی. اس کے لیے کیا کرنا، کام کو فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرنا. آپ طالب علم ہو، محنت کے ساتھ پڑھائی کرو کہ میرے والدین مجھ پہ پیسہ لگا رہے ہیں، لہٰذا میں اپنے والدین کا پیسہ برباد نہ کروں. فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کریں، چاہے پڑھائی ہو چاہے کام ہو، کام کو ڈیڈیکیشن کے ساتھ اچھی طرح سے کریں. لیکن ریٹرن آپ نے اللہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اس کا ریٹرن مجھے اللہ دیں گے. تیسرا پوائنٹ، ایکسپیکٹیشن آف پیرنٹس فرام چلڈرن، ویری کامن. اچھا آپ پوائنٹ کو دیکھیں نا، جب مطلب میں نے تو سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے دور جہالت کے اندر، تو جب رسول اللہ کے آنے سے پہلے جب جہالت تھی تو لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. دل کھول جاتا ہے سوچ کر کہ ہم سوچتے ہیں، دل تڑپ اٹھتا ہے یہ سوچ کر کہ کس طرح سے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور دفنا دیا جاتا تھا زندہ. کیوں تھا، وجہ کیا تھی، وہ ہم سب جانتے ہیں. آج کیا معاملہ دیکھتے ہیں ہم، جب لڑکا پیدا ہوتا ہے کہتے ہیں ارے ماشاء اللہ لڑکا پیدا ہوا ہے، ماشاء اللہ اللہ برکت دے. لڑکی پیدا ہوتی ہے، رحمت آئی ہے ماشاء اللہ سے. اب تو رحمت کا ورڈ کامن ہو گیا نا، رحمت آئی ہے، فکر نہیں کرو، رحمت ہے رحمت ہے. لیکن میں نے دیکھا نا وہ جو ٹون ہوتی ہے نا مبارک دینے کی، مبارکباد دینے کی، وہ ٹون جو ہے نا وہ ویسی نہیں ہوتی. اور لڑکوں میں تو بھائی ٹون ہی ہوئے ہوئے لڑکا ملا ہے. اب میں آپ کو اپنے آنکھوں دیکھی بتاؤں، ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے لڑکا دیا ہی نہیں، صرف لڑکیاں دی، اور اللہ نے ایسا ہاتھ پکڑا ان کا کہ اللہ نے ان کو کسی کا محتاج نہیں رکھا. دنیا گھومتے ہیں، ہر قسم کی نعمتیں کھاتے پیتے ہیں، اور ان کو کسی سے امید نہیں ہے. اللہ سے اگر امید ہے، یا اللہ نے ان کے ہاتھ ایسا پکڑا ہوا ہے کہ وہ کسی اکیلا کمانے والا جو ہے نا پورے گھر کو کھلا رہا ہے اور خاندانوں کو کی مدد کر رہا ہے. اور میری آنکھوں سے دیکھا، میرے بہت قریبی 5 بیٹے تھے، 5 بیٹے اور باپ. کتنے ہو گئے یہ مرد، 6 مرد ہو گئے، سب جوان، رزق کے لیے پریشان. کسی کی 10,000 کی نوکری نہیں لگ رہی، کسی کی 15 کی نہیں لگ رہی، پریشان، ادھار لینے کی کوشش، ادھار دے دیں. ہمارے پڑوسی ہوا کرتے تھے، اور اسے دیکھ کر سوچتا تھا کہ یار لوگ کہتے ہیں لڑکا یہ ہے کہ یار اتنے لڑکے ہونے کے باوجود ماں باپ پریشان، لڑکے پریشان. رازق کون ہے، رازق میرے اللہ ہیں. وہ کہتے ہیں نا، اب اس میں صداقت کا پتہ نہیں لیکن یہ بڑا کامن سنا ہے، جب لڑکا پیدا ہوتا ہے نا تو اللہ کہتے ہیں جا تو اپنے باپ کا بازو بن جا. اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو اللہ آج سے میں تیرے باپ کا بازو ہوں. اب ذرا امیجن کریں، لڑکا پیدا ہوتا ہے کہتے ہیں جا اپنے باپ کا بازو بن جا، لڑکی پیدا ہوتی ہے آج سے میں تیرے باپ کا بازو ہوں. اللہ کی جو رحمتیں برستی ہیں، جب اللہ خوش ہوتے ہیں نا تو اللہ بارش دیتے، جب اللہ خوش ہوتے ہیں نا اللہ مہمان بھیجتے، جب اللہ خوش ہوتے ہیں نا تو اللہ بیٹی دیتے. یہ بھی آتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹیاں بڑی ہیں، لہٰذا بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ایکسپیکٹیشن آپ نے اولاد سے نہیں رکھی. میں نے تجھے اتنا پڑھایا لکھایا اس دن کے لیے، میں سمجھتا تھا میرے بڑھاپے کا تو سہارا ہوگا، بڑھاپے کا سہارا. اگر آپ نے سوچا نا کہ یہ اولاد میرے بڑھاپے کا سہارا ہے تو اللہ بڑھاپے میں آپ کو اس اولاد کا محتاج کر دیں گے. یاد رکھیں میری بات، اگر آپ نے سوچا نا کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے تو بڑھاپے میں اللہ آپ کو اس اولاد کا محتاج کر دیں گے، اور پھر آپ کو اس کی ضرورت پڑ جائے گی. جیسے کہ میں نے آپ کو پی ایم کی مثال دی، اگر آپ نے سوچا نا کہ پی ایم سے تعلقات مجھے کام آئیں گے، جب پھنسوں گا تو پی ایم سیکشن کام آئیں گے، تو پھر ایسا وقت آئے گا آپ کی زندگی میں کہ آپ کو پی ایم کا کنیکشن یوز کرنے کی چاہت بھی ہوگی اور ضرورت بھی پڑے گی. جب اولاد سے ایکسپیکٹ کیا جائے نا کہ میری اولاد بڑھاپے کا سہارا ہوگی، میری اولاد میرے بڑھاپے میں کام آئے گی، تو ایک وقت آپ دیکھیں گے کہ آپ محتاج ہوں گے، آپ کو اولاد کے سہارے کی ضرورت پڑے گی. یہ نیت کیوں نہیں کرتے کہ جس اولاد کو میں نے آج جوانی کی حالت میں اس قابل کر دیا کہ وہ اپنے پیڑوں پہ کھڑ سکے، کل بھی اس کو میں ہی کھلاؤں گا، کل بھی اگر اللہ نے مجھے استطاعت دی اللہ کھلائیں گے، اس کو اپنے قابل کر دیں، لیکن کل بھی میں اس سے 1 روپیہ نہیں لوں گا، میں اس کے اوپر خرچ کرنے والا بنوں گا. جیسے آج میں باپ ہوں کل بھی میں باپ رہوں گا، کل بھی اللہ مجھے اتنا عطا
کہ میں کسی کے آگے کبھی ہاتھ پھیلانے والا نہ ہو جاؤں، کہ میں اپنی اولاد کو کبھی جتانے والا نہ ہو جاؤں۔ اولاد کی تربیت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بہترین انویسٹمنٹ ہے، کہ اس کے اوپر ہم نے انویسٹمنٹ کی کہ کل کو یہ بڑی، وہ کہتے ہیں نا انویسٹمنٹ کی کل کو ریٹرن ملے گا، کہتے ہیں اولاد بہترین انویسٹمنٹ ہے۔ یہ آپ سنیں گے نا ورڈ، آپ کو سوسائٹی میں ملیں گے، اپنی سب سے بہترین انویسٹمنٹ اولاد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اولاد کو پڑھانا ہے، اس پہ پیسہ لگانا ہے، لیکن یہ سوچنا کہ یہ ہے اور یہاں سے ریٹرن ملے گا، ریٹرن میرے اللہ دیں گے۔ کیوں اولاد کی اچھی تربیت کی؟ کیونکہ یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ کیوں ان کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کیا؟ کیونکہ میرے اللہ کا یہی حکم ہے کہ ان کو اچھا پڑھاؤ، ان کو اچھا لو، ان کو اچھا کھلاؤ، ان کو اچھا پلاؤ، ان کی اچھی تربیت کرو، ان کو بہترین صدقہ جاریہ بناؤ، کیونکہ جب تمہارے مرنے کے بعد سب اعمال ختم ہو جائیں گے نا، تو یہ اولاد اگر نیک کام کرے گی، پھر اس اولاد کی اولاد نیک کام کرے گی، تو جب تک ان کی اولادیں باقی رہیں گی انشاءاللہ تمہیں اس کا اجر ملتا رہے گا، تمہارے درجات بڑھتے جائیں گے۔ یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے ہم اولاد پہ لگا رہے ہیں پیسہ، کیونکہ اے اللہ اجر میں آپ سے چاہتا ہوں، اے اللہ میں ان کو بہترین صدقہ جاریہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اللہ مجھے ان کا محتاج کبھی نہ کرنا، مجھے محتاج صرف اپنا رکھنا۔ جب آج آپ مجھے کھلا رہے ہیں تو کل بھی آپ ہی مجھے کھلائیے گا، مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ میرے اولاد کو بھی انڈیپینڈنٹ کیجیے گا، میرے اولاد بھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، لیکن اللہ مجھے ان کا بھی محتاج نہ کرے، اللہ مجھے صرف اپنا محتاج رکھے۔ اور لڑکوں سے امید کیوں ہوتے ہیں؟ لڑکوں تو شادی کے بعد بھی ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، لڑکیاں تو چلی جاتی ہیں، پرائی ہوتی ہیں۔ ایسا بھی دیکھا گیا کہ کچھ لوگوں کی لڑکیاں گھر بیٹھے ایسی آن لائن جابز کرتی ہیں جس کے بعد پیرنٹس کا وہ سر فخر سے بلند کر دیتی ہیں، اور وہ حیا کے دامن میں رہتے ہوئے کرتی ہیں، اور لڑکے نالائق ہوتے ہیں اور نہیں کر پاتے۔ لڑکا لڑکی اولاد کے اندر بائفرکیشن یہ تو کانسیپٹ آف اسلام ہے ہی نہیں۔ اولاد چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، آپ کے لیے ستاریہ ہے، اس پہ انویسٹمنٹ کرنا اور اس سے جو ہے ایکسپیکٹ کرنا۔ وہ حدیث رسول اللہ کی ہے کہ اگر دو آپ کی لڑکیاں ہوں، کسی کی دو لڑکیاں ہوں، اور اس کو وہ کھلائے پلائے پڑھائے اور اس کے بعد اس کی شادی کر دے، تو رسول اللہ کی حدیث سے انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہوتی ہیں، جیسے یہ دو ہوتی ہیں ویسے ہوگا وہ میرے ساتھ۔ تو سوچیں، اجر دیکھیں۔ تو لڑکیاں ہیں، لڑکا ہیں، اللہ نے آپ کو جو نوازا ہے، قرآن میں اللہ کہتے ہیں جس کو چاہے لڑکے دوں، جس کو چاہے لڑکیاں دوں، جس کو چاہے دونوں دے دوں۔ اللہ نے آپ کو دونوں دیے ہیں، لڑکیاں دی ہیں، صرف لڑکے دیے ہیں، کوئی اولاد نہیں دی۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے مانگیں اور اللہ سے دعا کریں، لیکن اللہ سے کہیں اللہ محتاج مجھے صرف اپنا رکھیے گا، کسی بھی اولاد کا بھی مجھے محتاج مت بنائیے گا، کسی انسان کی مجھے کبھی مدد کی ضرورت نہ پڑے، کام تو اللہ ہی بنائیں گے۔ مائی بینک بیلنس ول بینیفٹ می، لوگ کہتے ہیں یار بیماری یہ کیا مسئلہ ہے، میرے پاس تو کروڑ روپے پڑے ہیں، یہاں بیمار ہوں میں، بس کروڑوں روپے کے اندر جو ہے اپنا علاج کروا لوں گا۔ جب کسی کی آنکھیں چلی گئیں، کسی کی کان کی سننے کی صلاحیت چلی گئی، لوگوں نے کر لگا دیے۔ وہ کسی بہت ملینر بلینر کی مثال ہے، انگریز کوئی تھا، نام یاد نہیں ہے، جب وہ آخری وقتوں میں تھا، اس کے بعد اتنا پیسہ کہ وہ سوچ نہیں سکتے، ہم شاید کیلکولیٹ بھی نہ کر پائیں، وہ بیک اسٹریٹ نہیں کر پا رہا تھا، بلکہ ایک کی مثال ملتی ہے کہ وہ آنکھیں پلک جھپکا نہیں پا رہا تھا، تو ایک بندہ رات کو اس کی آنکھیں جو ہے بند کرتا، جو آئی لیڈز ہوتی ہیں، اور صبح کے وقت اس کو کھولتا، اور وہ یہ تمنا کہ میرا سارا پیسہ لے لو، خدا کی قسم میرا سارا پیسہ لے لو، بٹ مجھے یہ صلاحیت دے دو کہ میں اپنی آنکھیں خود کھول بند کر سکوں۔ اللہ اکبر! اللہ نے جو نعمتیں دیں، جو صحت دی، اس کو کم مت لیں، اس کو ہلکا مت لیں۔ سب سے بڑی نعمت، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے، اللہ ہماری صحت میں برکت دے۔ صحت ہے تو سب کچھ، صحت نہیں تو کچھ بھی نہیں، کروڑوں اربوں خربوں روپے آپ کے کسی کام کی نہیں۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے، انسان کو اس کی اوقات پتہ چل جاتی ہے۔ اللہ سے صحت مانگے، اللہ سے برکت مانگے، اللہ ہدایت مانگے۔ آپ کا بینک بیلنس، یقین کریں بینک بیلنس کسی کام نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ امید اللہ سے رکھیں گے نا، تو یہ آپ کا مال بھی محفوظ رہے گا اور اللہ رب العزت آپ کو شفا بھی دیں گے۔ بینک بیلنس میں میرا گھر، آپ کو اس میں مجھے ایک شاید صحابہ کا کسی کا واقعہ یاد آیا کہ ایک شخص تھا اور وہ کہنے لگا کہ جو ہے میں گھوڑا جو ہے، میں گھوڑا، اچھا بھائی گھوڑا کیسے لوگے؟ اس نے انشاءاللہ نہیں بولا، اس کو بولا انشاءاللہ، بولا انشاءاللہ کیا، میرے پاس پیسہ ہے، مجھے پتا ہے گھوڑا کہاں سے ملتا ہے، اور میں جو ہے میں لے لوں گا۔ اور وہ جا رہا تھا اگلے دن، اور مارکیٹ میں جب گیا تو اس کا والٹ پتہ نہیں گر گیا، کچھ اتنا کچھ واقعہ تھا، اور جب وہ گیا تو وہ کہنے لگا کہ بھائی میں گھوڑا پسند کیا، اور جب پیسے نہیں، اور وہ گھوڑا نہیں آ پائے۔ تو اگر کوئی کام آپ کر رہے ہیں، میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، کوئی کام کر رہے ہیں، نیت یہ کریں کہ اللہ میرے کام بنائے۔ اگر آپ دعوت کر رہے ہیں تو اللہ برکت ڈال دے میں، کہ اللہ میرے مہمانوں کو کم نہ پڑے۔ اگر آپ جوتا سلوا رہے ہیں، اللہ اس موچی میں صلاحیت ڈال دے کہ میرے جوتا سیل۔
ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اللہ اس میں یہ صلاحیت دے دے کہ یہ مجھے صحیح میڈیسن دے، ورنہ ڈاکٹر بھی ٹرائل اینڈ ایرر کرتے ہیں، اللہ اس ڈاکٹر کی کوئی اوقات نہیں شفا دینا، اس سے اچھی میڈیسن لکھوا دے اللہ، اس سے میرے لیے خیر کا معاملہ کروا دے اللہ۔ چھوٹے ٹائر پنچر ہو گیا، اللہ ٹائر پنچر ہو گیا ہے، اللہ ٹائر پنچر ہو گیا ہے، یہ پنچر بنانے کے بعد دوبارہ پنچر نہ ہو جائے، اللہ اس سے صحیح کام کروا دے اللہ، ایمانداری والا کام کروا دے اللہ۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز اللہ سے مانگنے والے ہو جائیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے چلتے پھرتے باتیں کریں، ہاتھ پھیلا کے مسنون طریقہ ہے دعا کا، لیکن چلتے پھرتے اللہ سے باتیں، اللہ آپ کی شہرت سے زیادہ قریب ہے، اللہ سے باتیں کریں کہ اللہ جہاں مسئلہ ہے اللہ سے مانگیں، چھوٹا مسئلہ ہے بڑا مسئلہ اللہ سے مانگیں، اللہ سے یاری لگائیں، اللہ کے محبوب مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں، اللہ مجھے اور آپ کو اپنے محبوب مقرب بندوں میں شامل کرنے والا بنا دے، ہم ان مقرب بن جائیں۔ I am the one who fulfills the household expenditures۔ بولے یہ نہ سوچیں کہ اگر آپ مثال ہے کہ آپ کے گھر میں آپ اکیلے کمانے والے ہیں اور آپ گھر کے خرچے پورے کریں، آپ سوچتے ہیں میں ہوں کی وجہ سے گھر چل رہا ہے، اگر میں نہیں رہا تو گھر نہیں چل رہا، نہیں، گھر تم نہیں چلا رہے، گھر اللہ چلا رہے، گھر تم نہیں چلا رہے، گھر اللہ چلا رہے، اللہ تمہیں بھی نہ دے تو کوئی اور چلا رہا ہوتا اور تم محتاج ہوتے تو پھر اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا، اس پہ شکر نہیں کرتے تم؟ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں دینے والا ہاتھ بنائے، لینے والا ہاتھ نہ بنائے۔ لہٰذا اگر آپ کسی کی مدد کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں یا آپ کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ بھلائی پھیل رہی ہے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ آپ نے مجھے دینے والا بنایا، اللہ میں لینے والا نہیں ہوں، میں دینے والا ہوں، اللہ مجھے ہمیشہ رکھیے گا۔ گیور از بیٹر دین ٹیکر، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر، لہٰذا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں دینے والا بنائے، ہمیشہ ہمیشہ دینے والا بنے انشاءاللہ۔ سیلری ول فلفل مائی نیڈس، یار میری سیلری 50,000 روپے ہے، اب میرے خرچے کیسے پورے ہوں گے؟ میرے تو خرچے 60,000 کے ہیں، سیلری سے خرچے پورے، سیلری پوری نہیں ہوں گی، آپ کی نیڈس کو پورا کرنے کے لیے جو ہے اللہ ہی آپ کے کام آئیں گے۔ اچھا نیڈس ہیں اور ایک ڈیزائرز ہیں، آپ کو پتا ہے مارکیٹنگ سے مختلف چیزوں سے آپ کے ڈیزائرز کو ابھارا جاتا ہے، اور جس چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے وہ بھی آپ لینے والے ہو جاتے ہیں۔ عجیب کانسیپٹ آ گیا، ابھی مجھے ریسنٹلی بات پتہ چلی، ڈیسٹینیشن ویڈنگ، کچھ لوگ زندگی بھر کی کمائی اپنی ڈیسٹینیشن ویڈنگ میں لگاتے ہیں، مطلب پاکستانی ہے اور خواہش رکھتا ہے یو اے میں دبئی کے اندر اپنی شادی کروں اور اپنے جتنے بھی رشتے دار ہیں ان کو دبئی کے ٹکٹس اپنی طرف سے دوں گا، اور کہاں کروڑوں روپے شادی پہ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ڈیسٹینیشن ویڈنگ۔ کیوں بھائی؟ دنیا بھی یاد رکھے گی میری شادی کیسی ہوئی تھی، اللہ وہ شادی 1 مہینے بھی نہیں چلتی، بعض اوقات چلتی ہے تو اس میں اتنی بے برکتی، رزق میں پریشانی، ہسبینڈ وائف میں بنتی نہیں ہے، اولاد نافرمان، ہزاروں مسائل کا شکار۔ میرے نبی کا فرمان ہے سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم پیسہ خرچ، گانے، بڑے بڑے ہال، ایسا بھی سنا ہے میں نے، ابھی ریسنٹلی مجھے کوئی بتا رہا تھا 3 دن کے اندر دلہن چھوڑ کے چلی گئی، 3 دن کے اندر، 3 دن نہیں چلی، کروڑوں لاکھوں کروڑوں روپے کا خرچہ ہوا اور 3 دن دلہن ساتھ نہیں رہی۔ کیا کیا برکت زندگی میں نے، سارا پیسہ لگا دیا دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ دوسروں کو دکھانا چھوڑ دیں، دوسروں کو دکھانا چھوڑ دیں، ڈیزائرز کو چھوڑ دیں، نیڈس پر آ جائیں، نیڈس پہ فوکس کریں۔ ہاں کچھ چیز اچھی لگتی ہے، اللہ نے پیسہ دیا کریں، لیکن لوگوں سے مانگ کر ادھار لے کر یہ معاملات سے بچیں پلیز، اپنے ڈیزائرز کو قابو میں رکھیں، نیڈس پر فوکس کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ بولا یہ جو بات ہے نا کہ مخلوق سے امید رکھنا ایک ایسا وائرس ہے جس کا علاج ضروری ہے، یہ ایک ایسا وائرس ہے جس کا علاج ضروری، اس کا کیور بہت اسینشل ہے، یہ وائرس ہے جس کا کیور ضروری ہے، پیس ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں نا، زندگی میں پیس چاہتے ہیں نا، ایکسپیکٹ فرام ون اینڈ اونلی اللہ، کام تو اللہ ہی بنائیں گے، اللہ کے سوا کوئی میرے کام نہیں آئے گا، کام تو میرے اللہ ہی بنائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے امید ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب مفتی صاحب نے یہ مجرب عمل بتایا کہ امید ختم کرنے کے لیے، کسی سے بھی ختم کرنے کے لیے، صرف اللہ سے امید رکھنے کے لیے کہ کام تو میرے اللہ ہی بنائیں گے، روزانہ 5 مرتبہ یہ سوچنا ہے، دن میں 5 مرتبہ یہ سوچنا ہے، دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، ہر نماز کے بعد سوچ، یا مختلف اوقات میں یہ سوچ لیں کسی سے کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ اللہ سے ہوگا۔ اور اس میں مفتی صاحب نے کہا کہ کسی کی جگہ اس لفظ کسی کے ساتھ اس کا نام لگائیں جس سے امید وابستہ ہو۔ جیسے مثال ہے، آپ کے کوئی ٹیچر ہیں، آپ کو بہت اچھا پڑھا رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پڑھانے سے آپ کا A* آ جائے گا، آپ کہیں فلاں ٹیچر میرے کچھ کام نہیں آئیں گے، کام تو اللہ ہی آئیں گے۔ آپ کو اپنی اولاد سے بہت امید ہے، اس بیٹے کا نام لے لیں، یہ فلاں بیٹا میرے کسی کام نہیں آئے گا، کام تو اللہ ہی آئیں گے۔ آپ کو لگتا ہے آپ کے بہت پیسہ ہے، پیسہ آپ کے بہت کام آنے والا ہے، میرا پیسہ میرے کچھ کام نہیں آئے گا، کام تو اللہ ہی آئیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا امپلائر بہت اچھا ہے، آپ کو بہت ترقی دے گا،
میرے امپلائر میرے کوئی کام نہیں آئے گا، برکت اور روزی کی اور رزق میں فراوانی تو اللہ ہی دیں گے۔ تو اس لفظ کسی کے ساتھ اس چیز کا نام لگائیں جس سے امید وابستہ ہو۔ اگر آپ کی زندگی میں آپ کو کسی سے امید وابستہ ہے اور وہ مخلوق میں سے، اللہ کے سوا سب کچھ مخلوق ہے، یاد رکھیں، اللہ کے سوا کسی اور سے اگر آپ کی کوئی امید وابستہ ہے تو آج سے یہ معمول بنائے کہ اس کا نام لے لے کر کہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی سے ہوگا۔ اور یہ کام آپ نے روزانہ 5 مرتبہ کرنا۔ جب دن رات آپ یہ سوچیں گے نا تو اس کی برکات آپ کو زندگی میں محسوس ہوں گی۔ جہاں پھنسیں گے آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے، جہاں پھنسیں گے دو رکعت نفل حالت پڑیں گے، جہاں پھنسیں گے مدد لیں گے انشاءاللہ۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں قرآن کے اندر اگر آپ کو مدد لینی ہے، کچھ لوگوں کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ جب ہم پھنستے ہیں ہم قرآن کو رینڈملی کھولتے ہیں اور بیچ سے کھول کے آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں تو اللہ نے اس میں ہمارے لیے ایک ایسا میسج رکھا ہوتا ہے جس سے ہمارا اس وقت کا مسئلہ دور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ قادر ہیں، یہ ایمان کے اوپر قرآن رینڈملی کھولا اور کھولنے کے بعد آپ کو اس وقت ایسا میسج ملا کہ جس سے آپ کی پرابلم دور ہو گئی۔ ایک یہودی کا قصہ ملتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ قرآن کو کھولا تو میں نے کہا یہ تو مجھ سے باتیں کر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے یہ تو میری باتیں کر رہا ہے۔ پھر میں نے کہا چلو ٹرائی کرتا ہوں، پھر کھولا، پھر بولا یار یہ کیا ہے، کیا کر رہا ہے یہ تو پھر مجھ سے باتیں کر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے میرے مسئلے کو دور کر رہا ہے۔ بولا یار کئی دفعہ کھولا تو مجھے لگا کہ یہ تو ہر دفعہ یہ کوئی قرآن کی کتاب ہے، اس کو میں پورا پڑھوں گا، اور اس نے پھر نیت کی کہ پوری قرآن پڑھوں گا، اور پورا قرآن پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گیا۔ اب ایسا بندہ جو اس لیول کی محنت کر کے مسلمان ہوا پھر کیسا مسلمان ہوگا؟ ہم جیسے لوگ جن کو ایمان مفت میں مل گیا ہمیں قدر ہی نہیں ہے۔ لہٰذا روزانہ 5 مرتبہ سوچنا ہے کوئی کام نہیں آئے گا، کام تو اللہ ہی آئیں گے، کسی سے کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ اللہ ہی سے ہوگا۔ اور پھر آخر میں کلمہ طیبہ پڑھنا، اس میں انہوں نے فوکس کیا تھا اس کو پڑھنے پہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے پہ کیا تھا۔ میں نے کلمہ طیبہ لکھ دیا ہے لیکن اس میں انہوں نے جو ہے اسپیسیفکلی کہا تھا لا الہ الا اللہ، کیونکہ ہماری عادت ہوتی ہے تو یار محمد رسول اللہ پورا پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے۔ اس میں جو یہاں پر فوکس ہو رہا ہے اس میں لا الہ الا اللہ پہ فوکس ہے۔ نہیں کوئی الہ، الہ مطلب معبود، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، there is nobody but اللہ، کوئی میرے کام نہیں آئے گا سوائے اللہ کے۔ تو لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو کلمہ طیبہ کے اندر آپ یہ پہلا والا پارٹ اگر پڑھ لیں، دن میں 5 دفعہ آپ سوچ رہے ہیں، ہر دفعہ یہ پڑھیں سوچیں، اور ہر دفعہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ۔ کلمہ طیبہ کا تو آتا ہے پورا کلمہ پڑھنے والا جو دن میں 100 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کا چہرہ ایسا 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے نا اس سے زیادہ اس کو خوبصورت، اس سے زیادہ نورانی اس کا چہرہ ہو رہا ہوگا جب اس کو اٹھائیں گے بروز قیامت۔ 100 دفعہ کلمہ طیبہ کا ورد، 5 دفعہ اگر آپ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں تو آپ کے دماغ میں پختگی آ جائے گی کہ اللہ کے سوا میرے کوئی کام نہیں آئے گا، کام تو اللہ ہی بنائیں گے۔ اسباب اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے نہ صرف آپ کو رزق ملے گا بلکہ دوسروں کو بھی رزق ملے گا۔ یہ میں نے آپ کو جو اسباب بتائے قرآن کی تلاوت والا بھی، اور یہ جو مخلوق سے امید ختم کرنے والا، یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسے عمل ہیں، یہ فقیری، ایسے فقیری والے جو میں نے اسباب فقر بتائے، ان سے بچنے کے اندر، ان سے بچیں گے اگر آپ جو سولوشنز بتائیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ایسا رزق عطا فرمائیں گے کہ آپ کا گمان بھی نہیں ہے۔ اتنے پاورفل اسباب آج ڈسکس ہوئے، اور یہ آپ انشاءاللہ آپ کی زندگی پلٹ سکتے ہیں اگر آپ اس میں عمل کریں انشاءاللہ تو۔ اور اس کے بعد جو ہے اس سے نہ صرف آپ کو فائدہ ہوگا بلکہ ارد گرد لوگ برکات محسوس کریں گے انشاءاللہ، اور لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اور آپ جن کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں، اگر آپ اولاد ہیں، بچے ہیں، تو آپ کے والدین کو اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اگر آپ والدین ہیں تو آپ کی اولاد میں اس کے اثرات مرتب ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت تمام باتیں جو ہم نے سنی ان پہ ہمیں مکمل طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اسباب غنا جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، اس پہ ہم کر لیتے ہیں، فقر الحمدللہ ہم نے 2 کر لیے ہیں، اور 5واں چھٹا، اور آج ہم اسباب فقر غنا کر لیتے ہیں۔ اسباب غنا کیا ہے؟ بیٹھنے کی تنگ جگہ میں دوسروں کے لیے کشادگی پیدا کرنا۔ بولا اگر آپ مثال ایک محفل میں بیٹھے ہوئے اور آپ کو لگتا ہے کہ یار 2 لوگ بیٹھے ہیں بڑے ٹانگیں پھیلا پھیلا کے بیٹھے، اور کوئی آپ کا دوست آتا ہے، اب آپ کوشش کریں اتنی کشادگی پیدا کریں کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائے۔ اگر وہ دیکھ گا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جگہ نہیں ہے یار، کوئی بات نہیں، آپ اس کے اندر اس کے لیے جگہ بنائیں اور کوشش کریں کہ آپ جو ہے اس کو بٹھا دیں۔ بیٹھنے کی تنگ جگہ میں دوسروں کے لیے کشادگی پیدا کریں۔ پہ جاتے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں گے بیڈنگز جو ہیں بہت ہی، کوئی آپ نے پرائیویٹ حج کیا اور آپ کو پرسنل بیڈ روم ملا ہو، لیکن اس میں بعد بھی آپ کے کچھ حج کے ارکان ہیں جس میں آپ کو سب کے ساتھ رہنا ہی ہوتا ہے، لہٰذا اگر آپ کو جو ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یار کسی کو میں اسپیس دے سکتا ہوں تو دیں۔ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں وہاں پر بھی لوگ جو ہے وہ اچھی جگہوں پہ خود لینا چاہتے ہیں اچھی جگہوں کو، اور جو ہے دوسروں کے لیے تنگ جگہ چھوڑنا چاہتے ہیں، تو ایسا نہ کریں، لوگوں کو روم دیں اس کے علاوہ نماز کے اندر انہوں نے خاص کہا تھا کہ نماز میں بھی جیسا مثال ہے، بعض اوقات بہت ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یار میں تھوڑی سی ٹانگیں کم کر لوں گا تو کسی جگہ بن جائے گی تو آپ بنا لیں، لیکن اس میں احتیاط کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جگہ نہیں ہوتی اور ہم زبردستی، میں نے خود
کہ مسجد کے اندر نا بعض اوقات جیسے پہلی سب بھری ہوئی ہے اور اس میں کسی کا کوئی دوست آیا تو اس کو بولیں گے آ جا بھائی، اور پھر اس کی وجہ سے اس نے خود ٹانگیں چھوٹی ہو گئی، اپنے دوست کو فٹ کیا، لیکن جو برابر والے تھے وہ سب تنگ ہونا شروع ہو گئے، نماز پڑھنے میں مشکل ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہ کر، کسی کو جگہ دینے کے چکر میں کسی دوسرے کو تکلیف نہ دے، کسی اور کو جگہ دینے کے چکر میں کسی دوسرے کو تکلیف نہ دے، کیونکہ پھر آپ کو مخلوق تنگ کرنے کا جو ہوتا ہے گناہ مل جائے گا۔ لہٰذا ایسا نہ ہو کہ کسی اور کے لیے تنگی ہو جائے، لہٰذا بس ذہن میں رکھیں یہ اصول، کہ کہیں آپ کو لگے یہ سورۃ مجادلہ جو ہے اس کی آیت نمبر 11 میں اس بارے میں ذکر ہے، اس میں انہوں نے ریفرنس دیا تھا کہ بھائی بیٹھنے کی تنگ جگہ میں دوسروں کے لیے کشادگی پیدا کرنا، یہ قرآن میں اللہ ہی نے یہ حکم دیا ہے، لہٰذا ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے کہ بھائی لوگوں کو ہم اسپیس دیں جب آپ کو لگتا ہے، لیکن نماز میں خاص کر احتیاط ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کو اسپیس دینے کے چکر میں آپ کسی دوسرے کی تکلیف کا سبب بن جائیں۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں گے انشاءاللہ ہم۔ اور پھر اب دیکھیں چھٹا سبب کیا ہے، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اسباب فقر کیا تھا؟ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا۔ جو بندہ اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا، بولا یہ اتنا ضروری عمل ہے، یہ اتنا پاورفل عمل ہے گھر میں قرآن کی تلاوت کرنا کہ یہ دونوں جگہ ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا یہ سبب ہے، قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا یہ فقر کا سبب ہے۔ اب کان کو کسی بھی طرح پکڑا جائے بات تو ایک ہی ہے، لیکن اس کو دونوں جگہ شامل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ قرآن کی تلاوت شروع کر دیں گے تو آپ نے اسباب غنا پہ کو اختیار کر لیا اور آپ نے اسباب فقر کو چھوڑ دیا۔ تو عمل تو آپ نے ایک ہی دفعہ کرنا ہے، مطلب مستقل مزاجی کے ساتھ کام تو ایک ہی بات کی جا رہی ہے، اسباب غنا میں بھی اس کو ڈالنا، اسباب فقر میں بھی اس کو ڈالنا۔ اس کی خاص وجہ جو ہے مفتی صاحب نے جب یہ کورس ڈیزائن کیا اس کے اندر یہ خاص انہوں نے جو ہے اس طرح سے رکھی۔ کیا وجہ تھی، کس وجہ ایسا کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ چیز کو محسوس کیا کہ یہ اتنا پاورفل سبب ہے کہ اس کو اسباب فقر غنا دونوں میں ڈالنا چاہیے۔ لہٰذا گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا یہ آپ کو فقیر کر دیتا ہے، اور گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ غنی کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں قرآن کی تلاوت گھر میں کرنی چاہیے۔ یہاں پر انہوں نے آلریڈی اس پہ کافی کچھ ڈسکس ہو چکا ہے، لہٰذا اس قرآن کی تلاوت کرنے سے گھر میں وسعت آئے گی، گھر میں برکت ہوگی، شیاطین چلے جائے، شیاطین جس سے جو مس انڈرسٹینڈنگس کرواتے ہیں، یا جو نظر بد ہے، یا جو مختلف اثرات ہیں، یا مختلف آپ کو لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت صحیح نہیں رہ رہی، یا گھر پہ جو ہے وہ چک چک ہو رہی ہے، یا لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ شیاطین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم بعض اوقات جب آپس میں الجھتے ہیں کسی سے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ہم نے کوئی گڑبڑ کر دی، اور ہم گڑبڑ کرتے بھی ہیں، ہمیں اپنے اوپر بھی اونرشپ لینی چاہیے، بٹ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو ہے شیطان کے اثر بھی ہوتے ہیں، شیطان کا خلل بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ بعض ہسبینڈ وائف میں جب کہتے ہیں نا شیطان کی ایک آتا ہے کہ بھائی شیطان کو پوچھا کہ بھائی ایک شیطان کا جو سردار تھا اس نے کہا بھائی کیا کر کے لائے ہو؟ تو ایک نے کہا کہ میں نے جو ہے ایک کو زنا کروا دیا، میں نے ایک کو جو ہے جھوٹ بلوا دیا، میں نے ایک سے چوری سے قتل کروا دیا، اور ایک نے کہا آج میں نے میاں بیوی کی لڑائی کروا دی۔ اس نے کہا آ جا بیٹا آ جا، تو نے جو کام کیا ہے نا وہ تو وی آئی پی ہے، باقی سب کی تو خیر ہے، جو کام تو نے کیا ہے نا وہ نمبر 1 ہے۔ کیونکہ میاں بیوی کے تعلقات کی بیسس پر نسل پروان چڑھتی ہے، میاں بیوی کا تعلق اچھا نہیں ہے تو نسل بھی سفر کرتی ہے۔ لہٰذا یہ عمل جو ہے قرآن کی تلاوت کرنے سے انشاءاللہ گھر پہ ہسبینڈ وائف میں اسپاؤزز میں محبت بھی ہوگی، اور اولاد کی تربیت بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی۔ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ رب العزت اپنی رحمت دیتے ہیں، رب العزت ہمارے اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ رزق از ناٹ اونلی منی، رزق از عزت، رزق از صحت، رزق از سکون، رزق از اولاد، رزق از گڈ ریلیشن شپ، ساری چیزیں رزق۔ اور ہم نے یہ ڈیفینیشن پہلی کلاس میں سیٹ کی تھی، ریکارڈنگز موجود ہیں، اگر کوئی نئے لوگ ہیں تو وہ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ علماء کہتے ہیں کہ زبانی عمل میں سب سے مؤثر عمل قرآن کی تلاوت ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس میں قرآن کی تلاوت زیادہ پسندیدہ ہے رادر دین نارمل ذکر۔ بہت ساری تسبیحات آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت زبانی عمل میں، زبانی ذکر میں سب سے زیادہ مؤثر عمل قرآن کی تلاوت ہے، یہ علماء کا ہے۔ لہٰذا ہمیں قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا بھی چاہیے، قرآن کو اچھی طرح سے پڑھنا بھی چاہیے، قرآن کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، غور و فکر کرنے کا اور دوسروں تک پہنچانے کا ایک معمول بنانا چاہیے۔ رب العزت اپنے دین کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ جو کچھ ہم نے آج کہا، جو کچھ آپ سب نے سنا، اللہ رب العزت ہم سب کو مکمل طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دعاؤں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔